ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج میں آپ کی 9th کلاس کی ایک پوئم ٹو دا کوکو جو کہ ولیم ورڈسورتھ نے لکھی ہے وہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ 8ویں پوئم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 7 پوئمز پڑھی ہیں، تو آج 8ویں پوئم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس پوئم کا نام ہے ٹو دا کوکو۔ کوکو ایک برڈ کا نام ہے، ایک پرندے کا نام ہے۔ ایک کوئل کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو آج اسی پوئم یعنی ٹو دا کوکو کے پوئٹ ولیم ورڈسورتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے لٹریچر میں، ادب میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ورڈسورتھ ولیم 1770–1850 English poet, one of the most accomplished and influential of England's poets, whose satire created a new tradition in poetry. ولیم ورڈسورتھ 1717 میں پیدا ہوئے، 1850 میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک انگلش پوئٹ تھے، انگریزی شاعر تھے۔ ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ اینڈ انفلوئنشل آف انگلینڈس پوئٹس، انگلینڈ کے شعراء میں ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ یہ بہت ہی بااثر شاعر گزرے ہیں۔ whose style created a new tradition in poetry. ان کے لکھنے کے طریقے نے، سٹائل نے شاعری میں ایک نئی رسم، ایک نئی ٹریڈیشن کو جنم دیا۔ ورڈسورتھ was born on April 7, 1770 in Cockermouth, Cumberland. ورڈسورتھ 7 اپریل 1770 کو کوکرماؤتھ، کیمبرلینڈ جو کہ انگلینڈ کا ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ اینڈ ایجوکیٹڈ ایٹ سینٹ جانس کالج، یونیورسٹی آف کیمبرج، اور انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی وہ سینٹ جانس کالج، یونیورسٹی آف کیمبرج میں حاصل کی۔ ہی ڈیولپڈ اے کین لو آف نیچر ایز یوتھ. ان کو نیچر کے ساتھ دلچسپی تھی اور ان کا انٹرسٹ جو تھا، پیار جو تھا نیچر کے ساتھ، وہ جانا پہچانا تھا۔ اینڈ ڈیورنگ اسکول ویکیشن پیریڈس ہی frequently visited places noted for their scenic beauty. یہ اپنے اسکول کے دوران، پڑھائی کے دوران قدرت کی پیدا کردہ خوبصورت جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ After receiving his degree in 1791 he returned to France. اپنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1791 میں یہ فرانس چلے گئے۔ Where he became an enthusiastic convert to the ideals of the French Revolution. اور یہ ایک سپورٹر بنے فرینچ ریولوشن کے۔ فرینچ ریولوشن جو کہ 1789 میں آیا تھا، تو یہ 1791 میں شفٹ ہوئے وہاں، تو انہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے فرینچ ریولوشن کو اپنایا اور اس کی بھرپور حمایت کی۔ Although Wordsworth had begun to write poetry while still a schoolboy. اگرچہ ورڈسورتھ نے اپنی جوانی میں ہی شاعری لکھنا شروع کی۔ None of his poems was published until 1793. لیکن ان کی کوئی بھی پوئم 1793 تک شائع نہیں ہوئی، پبلش نہیں ہوئی۔ He is popularly known as the poet of nature. ولیم ورڈسورتھ کو poet of nature بھی کہا جاتا ہے۔ He wrote poems portraying nature as something divine and spiritual. انہوں نے ایسی پوئمز لکھی جن میں قدرت کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے، جو کہ قدرت کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے۔ تو آج اس طریقے سے ہم نے ولیم ورڈسورتھ جو کہ پوئٹ ہیں، نظم ٹو دا کوکو یعنی پوئم ٹو دا کوکو کے، اس کے بارے میں پڑھا۔ تو انشاءاللہ کل اس پوئم کے ایکسٹریکٹس لے کے حاضر ہوں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔